السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر خاص طور پہ بیل آئیکن پریس کرنے کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، بہت سے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں، میں اس کے اوپر بھی ابھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ تو یہ جو بیسکلی بیل آئیکن کو پریس کرنے کا مقصد ہے، تھوڑا سا میں اس کو ٹیکنیکل آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے بیل آئیکن پریس کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ تو وہ میں آپ کو اس کی ٹیکنیکلٹی بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے فونز میں جا کے، اب مجھے نہیں پتا آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے یا ایپل کا فون ہے، آپ اس میں جا کے سیٹنگز کے اندر ایک دفعہ نوٹیفیکیشن کو جا کے دیکھیے۔ وہاں پہ نوٹیفیکیشن اگر آپ نے یوٹیوب کے بند کیے ہوئے ہیں تو بیل آئیکن پریس کرنے کے باوجود آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی ہے، تو اگر تو آپ خود اس کو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آس پاس اگر کوئی زیادہ ٹیک سیوی ہو تو اس کو ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ نوٹیفیکیشنز کے سیکشن میں جا کے وہاں پہ یوٹیوب کا خاص طور پہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو آن کیجئے۔ تو آپ اس کو آن کریں گے تب اس کے بعد جب ویڈیو ریلیز ہوگی تو آپ کے فون کے اوپر جو ہے نا ایک دم نوٹیفیکیشن آئے گا اور میسج آ جائے گا، جس طرح عام طور پہ SMS وغیرہ یہ سارا کچھ آتا ہے۔ تو وہ بہت ضروری ہے۔ باقی مطلب ہم نے اس کو چیک کیا ہے، بہت سے لوگ جن کے نوٹیفیکیشنز آن ہیں، بیل آئیکن پریسڈ ہے، تو پھر آپ کے فون پہ وہ نوٹیفیکیشن بھی آئے گا۔ یہ ٹیکنیکلٹی اس کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں، ان سے خود بھی ایک دفعہ پوچھ لیجیے گا کہ کیا آپ نے نوٹیفیکیشنز آن کیے ہوئے یا نہیں کیے ہوئے، ورنہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، خبر بہت بڑی ہے، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم نے پچھلے 1-2 دن سے آلریڈی آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک اندیا دینا شروع کر دیا تھا، اور میں نے اس میں خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ایران کے دورے پہ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور اب اس کو واشنگٹن ٹائمز نے بھی جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی امن معاہدے کا مسودہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، یعنی کہ ڈرافٹ جو ہے، ڈرافٹ کم از کم، ابھی ایگریمنٹ نہیں لیکن ڈرافٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ ڈرافٹ ایگریمنٹ کی شکل اختیار کرے گا جب دونوں اس کے اوپر سائن کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے کا باضابطہ اعلان آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع ہے، جبکہ اہم مذاکرات کار مجوزہ مسودے کی منظوری دے چکے ہیں۔ امریکی اخبار کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسودے کی منظوری امریکی نائب صدر جیڈی وینس، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف اور امریکی سفارتکار اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کوشنر نے دے دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مجوزہ مسودہ حتمی منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران اب معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران 24 گھنٹے میں امن معاہدے کا اعلان کریں گے۔ امریکہ اور ایران تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے مفاہمت پر اتوار کو اتفاق کر لیں گے۔ واشنگٹن ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی اور ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ اختلافات کم کرنے کے لیے ایران میں یہ اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ اچھا، 2-4 چیزیں ذرا میں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو آئل پرائسز ہیں انہوں نے جناب ایک دم جو ہے وہ نیچے آنا شروع کر دیا ہے۔ اس ساری چیز کے اندر میں 2-4 چیزیں کہنا چاہوں۔ ایک تو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے بنجامن نیتنیاہو، ان کو تو کہہ دیا چلو نکلو یہاں سے، مطلب یعنی ان کو اس پورے پروسیس سے اٹھا کے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا۔ اس سٹوری کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب پہلے بنجامن نیتنیاہو جو ہے وہ اس لڑاکا طیارے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک کو پائلٹ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب محاورتاً یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اب ان کو اٹھا کے جو ہے نا وہ اکانومی کلاس میں جا کے ان کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جناب یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اب جو بھی بات کریں گے ہم خود کریں گے۔ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ یہ کیا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، اس سارے معاملے کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہاں پہ جانا، اچھا ظاہری بات ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، بیکاز آبویسلی ہی واز دی گو ٹو مین فار آل دس، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں محسن نقوی صاحب نے کتنا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ پچھلے 1 ہفتے میں 2 دفعہ ایران گئے، جانا آنا انہوں نے لگایا اس سارے معاملے کے دوران۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی ٹاپ سیکریسی کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ جگہوں سے ہر بندے نے جو ہے اس میں کئی تکے بھی لگے، کچھ کے پاس صحیح خبر بھی ہوگی، لیکن کم از کم پاکستانی پرسپیکٹو کے حوالے سے اس کو بڑا سیکرٹ رکھا گیا، اور الٹیمیٹلی محسن نقوی صاحب یہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب میرا یہاں پہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور میں اس کو ذرا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کہ 2 ملک جو ایکچولی آپس میں جنگیں لڑ کے ہٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں اربوں ڈالر لگ گئے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
محسن نقوی صاحب نے جا کے ان دونوں کے درمیان بھی جو ہے یہ امن معاہدہ کروانے میں تقریباً یہ کامیاب ہو گئے ہیں. آبویسلی ابھی فائنل سگنیچر ہونا ہے. تو پھر یہی محسن نقوی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیں. اب آپ ذرا علی امین گنڈا پور کی وہ بات ذہن میں رکھیے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے جتنا کام محسن نقوی نے اس حکومتی سیکشن کے اندر کیا ہے وہ شاید کسی نے نہیں کیا. تو مطلب محسن نقوی صاحب نے بڑا کمال کر کے دکھایا اس سارے معاملے کے اندر. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ انیشل اگر گفتگو کے اندر جائیں نا, انیشلی جب یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی تو محسن نقوی صاحب کا اتنا اہم کردار نہیں تھا اس کے اندر, لیکن آہستہ 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 انہوں نے رول ادا کرنا شروع کیا. سو کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ یہ سارا کچھ ہے. اب اس سارے معاملے کے بعد ظاہری بات ہے یہ ابھی کہا جا رہا ہے, امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کا اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا. ابھی یہ نہیں پتا کہ اگر یہ مسودہ ہوتا ہے کیا اس کی کوئی تقریب ہوگی, کیا یہ لوگ یہاں پہ آئیں گے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جناب جے ڈی وینس کو جو ہے فوراً ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس بلا لیا. یعنی اب مجھے نہیں پتا بلایا تو کیا ان کو کہا جائے گا چلو یہ پہنچو اسلام آباد, آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کی سارا, کیونکہ اب پاکستان نے اگر اتنا اہم رول ادا کیا ہے تو کیا اس کا حتمی جو سگنیچرز ہوں گے وہ کیا جے ڈی وینس کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے, وی ڈونٹ نو, اور کیا یہ اسلام آباد میں ہوں گے, وی ڈونٹ نو. یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے ابھی جواب جو ہے وہ حل طلب ہے. سو لیکن ایک بڑا بریک تھرو ہے, یہ بڑا بریک تھرو ہے, اور آبویسلی اس کے بعد جو ہے اس ساری چیزوں کے بعد انڈیا کے اندر جو ہے صف ماتم بچے گا, چند لونڈے لپاڑوں کے اندر صف ماتم بچے گا, کیونکہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی. پہلے مجھے آج بھی یاد ہے جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس یہاں پہ اسلام آباد کے اندر شروع ہوا تھا تو ان کو پیٹ میں ایسا مروڑ ہوا تھا, ایسی تکلیف ہوئی تھی کہ مطلب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یار ہم سے نہیں برداشت ہو رہے, ہم سے ویژولز برداشت نہیں ہو رہے. جبکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے سیاسی لینس سے اس چیز کو مت دیکھیے, آپ اس کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں. آپ کے شہباز شریف سے, فیلڈ مارشل سے, محسن نقوی سے جتنے مرضی اختلافات ہوں, forget about that and just see because these people are actually representing Pakistan now. You like it, you don't like it, قسمت ہے, جو بھی ہے, یہی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کو یہ نیک نامی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, سو سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا بٹر ٹروتھ, آپ کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو. یہ وہی مطلب مجھے آج دوبارہ میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وہی لوگ تھے کہ جو کہتے تھے پاکستان کی کیا ویلیو ہے, پاکستان کیا کرے گا, پاکستان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھ لیجئے آپ کے سامنے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا یار, یہ امریکن میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ان کی کوششوں سے, ان کے ایفرٹ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ مسودہ جو ہے اب تیار ہو گیا ہے. یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے, یہ میں آج کی جو آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں یہ اس کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جناب وہ حتمی مسودہ جو ہے وہ اب تیار ہو گیا ہے. ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ اے بریک تھرو اینی ٹائم ناؤ. سو یو کی ناٹ اسنیچ اوے دیٹ کریڈٹ فرام پاکستان. ہاں مجھے پتا ہے آپ کو زہر لگتے ہوں گے, آپ کو تمام چہرے جو ہے جن کے میں نام لے رہا تھا آپ کو بہت زہر لگتے ہوں گے, بٹ دس از اباؤٹ پاکستان. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کو جو ہے یہ عزت مل رہی ہے, پاکستان کو وہ مقام مل رہا ہے. خیر, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے جو ایرانی سفیر ہیں پاکستان کے اندر, رضا امیری, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اب اس سے آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ جناب معاملہ جو ہے وہ کس حد تک آگے جا چکا ہے. انہوں نے کہا جی چند منٹ قبل پاکستان کے محترم وزیر داخلہ میرے پیارے بھائی جناب محسن نقوی نے تہران سے واپسی کے بعد میرے ملک کے حکام کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی کامیابی پر مجھے مبارکباد دی. محتاط امید پرستی کے ساتھ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر دوسری طرف سے مناسب عزم ظاہر کیا گیا تو ایک مثبت قدم اٹھ رہا ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے وقار پر مبنی موقف, بہادر مسلح افواج کے استحکام اور بہادر ایرانی فوج کی مزاحمت کے ساتھ ساتھ پاکستانی ثالث کی پہل اور مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستان کی معزز حکومت اور فوج کی مخلصانہ کوششیں خاص طور پر جناب وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی پہل کے لیے, اور جناب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جناب وزیر داخلہ محسن نقوی کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کے لیے خطے میں دیر پا امن کا باعث بنیں گی. میں ان سب کی مخلصانہ کوششوں پر اپنی طرف سے دلی اور قلبی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ویسی بات کر رہا ہوں, میں ویسی ایک ازراہ مذاق چلے آپ سمجھ لیجیے. یہ جو ایرانی سفیر کی یہ ٹویٹ ہے, ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ کوئی لونڈا لپاڑا بیٹھا ہو, اس کو کرسی کے اوپر نا رسیوں سے باندھ دیا ہو, ٹھیک ہے, اس کو کرسیوں سے رسی کے ساتھ باندھ کے اس کے سامنے نا یہ ٹویٹ رکھ کے اونچی پڑھنا شروع کر دو, اس کا کیا حال ہوگا؟ انہیں پہلے رونا شروع کر دینا ہے, پھر اس کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا, پھر اس کی ناک سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب ایک عجیب مصیبت میں پڑ جائے گا کہ یار کی ہو گیا, یہ پاکستان کی تعریف کس طرح کر دی انہوں نے, یہ پاکستان کو اتنا سینٹرل رول کس طرح دیا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب
آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا لونڈا پڑا بیٹھا ہے جس نے پچھلے سال جب پہلی دفعہ ان کے آپس میں کلیش ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان نے اپنی ایئر بیسز امریکہ کو دے دی ایران کے اوپر حملے کرنے کے، اور اس کے بعد جب یہ جنگ دوبارہ ہوئی تھی تو تب انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ دیکھیے گا ایران تو کبھی بھی پاکستان کی ثالثی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے سر کے اوپر یہ اپنی جو چودراہٹ کی پگ ہے وہ کیوں پاکستان کے سر پہ رکھے گا لا کے، وہ پاکستان کے ساتھ تو اس کے کلیشز ہیں، پاکستان کے ساتھ تو اس کی لڑائی ہے، او شکریہ پاکستان کہہ گئے کہ تھک گئے ہو، اتنا انہوں نے پاکستان کو ویلکم کیا، اتنا پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور آج اب ہم اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے۔ تو میں صرف حیران ہوتا ہوں کہ لونڈے لپاڑے اپنی نفرت میں کس طرح مر جائیں گے یار، یہ کہ یار یہ اسی کی کریے ان کتنے جا کے سر ماری ہے۔ تو میں ان کی کیفیت ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کو اگر رسی کا کرسی کو بٹھا کے باندھ دیا جائے اور صرف دکھائیں اور کچھ نہ کریں، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو ٹویٹ پڑھ کے سنائیں یہ جو ایرانی سفیر کر رہا ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل یا اگلے ہفتے چند دنوں میں ہمارے پاس اعلان کے لیے کچھ ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ ایران جنگ بندی معاہدہ قبول کر سکتا ہے، ہفتے تک ایران کی جانب سے ڈیل قبول کرنے کا چانس ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ آج ہی قبول کر لے، ایران جنگ سے متعلق اچھی خبر کے لیے پر امید ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران مفاہمت کے قریب آ گئے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ہونے والی ہے۔ اس مفاہمت میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ پورے مشرق وسطیٰ میں لوگوں نے نئی لڑائی کے امکان کے لیے کمر کس لی تھی، ایسے میں دونوں اطراف کے حکام نے کہا کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ ایک معاہدے کے قریب جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی اور امریکی حکام نے کہا کہ ہفتے کے روز مکمل جنگ کی واپسی کو روکنے کی آخری سفارتی کوششوں میں پیش رفت ہوئی، کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان ایک ماہ تک جاری رہنے والی جنگ بندی میں توازن برقرار ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت سے کانفرنس کال کے اوپر وہ گفتگو کی ہے۔ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت سے فون پر مجوزہ معاہدے پر بات چیت کی۔ کانفرنس کال میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی اور مصر کی قیادت بھی شامل تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عرب رہنماؤں نے ٹرمپ سے ایران کے ساتھ جلد معاہدہ کرنے کے اوپر وہ زور دیا ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کار جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں تھوڑی سی پہلے کی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو میں نے لیٹسٹ تو آپ کو بالکل شروع میں بتا دی تھی، یہ اس سے پہلے کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹس ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کافی حد تک ہم قریب اس معاملے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جناب کچھ اور خبریں بھی وہ شامل کرتے ہیں۔ کراچی میں منشیات مقدمات میں گرفتار پنکی کے مبینہ رابطہ نیٹ ورک میں بیوروکریٹس اور سفارتی اور بااثر شخصیات کے نمبرز وہ سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں مبینہ طور پر لیک ہونے والی ایک حساس تحقیقاتی رپورٹ نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ سرکاری، سفارتی اور قانون نافذ کرنے والے حلقوں میں بھی تشویش کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ دستیاب ڈیٹا اور اسپریڈ شیٹ کے ابتدائی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف چند فون نمبروں کی فہرست ہے، بلکہ ایک وسیع رابطہ نیٹ ورک کا خاکہ معلوم ہوتا ہے، جس میں مختلف شہروں، شعبوں اور بااثر حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے روابط وہ شامل دکھائی دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز میں یہ لسٹ ویسے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تقریباً کوئی 325 نام وہ بنتے ہیں، اور میری جو اپنے سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لسٹ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اب میں دوبارہ ڈسکلیمر ایک ضرور یہاں پہ دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ لسٹ کا مطلب یہ بیسکلی فون بک کی لسٹ ہے۔ اب فون بک کی لسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کوئی کوکین کا بزنس کر رہے تھے یا لین دین کر رہے تھے، یہ اس کی فون کی لسٹ ہے، انلیس اور انٹل ان لوگوں کی کوئی چیٹس نہیں سامنے آ جاتی جس میں ایکچولی یہ نظر آیا کہ جناب یہ کسی قسم کا انٹریکشن وہ مطلب لین دین وغیرہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں ویسے ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کسی واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہو اور اس طرح کی کوئی لسٹ وہ شامل ہو رہی ہو۔ وہ بیسکلی ایک ایکسل شیٹ ہے، مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے کیا حرکت کی کہ اس طرح وہ شیٹ وہاں پہ وہ اس کے پاس کہیں سے آئی، اس نے کہا کیا کیا اپنے کمپیوٹر پہ کھول کے اس میں سے کچھ 4-5 نام وہ چینج کر دیے اور ہمارے دوستوں کے نام بیچ میں ڈال دیے اور ڈال کے اس نے گروپ میں ڈال دیا اور گروپ مذاق کیا اس نے، اور گروپ میں ڈال کے کہتا ہے اے ویکھو 5.5 دوستوں نے نام ہی بچائے نے۔ تو وہ ایکسل کی شیٹ کے اوپر ظاہری بات ہے آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ کوئی مطلب اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے 4 لفظ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کا بھی ذرا دھیان رکھ لیجیے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی پرینک نہ کر رہا ہو، پلیز بی کیئرفل۔ لیکن میرے پاس کم از کم جو لسٹ آئی تھی وہ لسٹ میں نے اپنے کسی سورس کو، اپنے کبوتر کو میں نے بھیجی اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی اس کو مجھے ویریفائی کر کے بتائیے کیا یہ اس کی پنکی کے فون کی لسٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ خبر آلریڈی ویسے کر چکے ہیں، آج سے 2 دن پہلے ہم نے یہ خبر کی تھی، لیکن یہ پرینک بھی ہو رہا ہے تو ذرا برائے مہربانی دھیان رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جناب
ایک پاکستان ٹورزم آفیشل سے ایک ویڈیو لگا کر جو ہے وہ خبر ایک سامنے آئی ہے. ایک فیصل آباد سے ایک شخص ہے, اس نے ناران میں کیا حرکت کی. یہ جھیل سیف الملوک کے اوپر گیا ہوا تھا اور وہاں پہ چند خواتین فیملی جو ہے وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور وہ چند خواتین جو ہے وہ چل رہی تھی. اس نے یوں فون پکڑ کے نا اپنی ویڈیو بنائی, پیچھے وہ خواتین جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں. اب ظاہری بات ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شو یو دی فیسز آف دوز وومن, لیکن اس نے وہ ویڈیو بنائی خود, مطلب اپنے آپ کو سیلفی میں نظر آ رہا تھا اور پیچھے وہ خواتین تھیں. اور اس نے کہا کہ جی وہ جھیل سیف الملوک کے اوپر, اس نے کہا کہ یہاں پہ کون کہتا ہے کہ یہاں پہ پریاں نہیں ہوتی جھیل سیف الملوک پہ, یہ دیکھو پریاں جو ہیں یہ جھیل سیف الملوک کے اوپر آئی ہوئی ہیں. یہ اس نے گھٹیا سی یہ حرکت کی. تو اس کے ساتھ ایک آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, تو اس نے اس سے پوچھا کہ جو تم ویڈیو بنا رہے ہو اس کو تم آن لائن بھی ڈالو گے؟ تو اس نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہاں جی میں ڈالوں گا, میں کیوں نہیں ڈالوں گا, میں بالکل ڈالوں گا. اور پھر اس نے ڈال دی. اور پھر جب اس نے ڈال دی تو اس کے بعد فیصل آباد جہاں سے اس کا تعلق ہے وہاں کی پولیس نے پھر ایک واردات ڈال دی اور پھر اس کو اٹھا کے لے جایا گیا اور پھر اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا گیا. اور پھر جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تو اس نے سر کے اوپر ایک ٹوپی اور ہاتھ باندھ کے اس کے بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور ویڈیو ریکارڈ کرا کے اس نے کہا کہ جناب وہ میں نے یہ بڑی گھٹیا حرکت کی ہے اور میں اپنے کیے کے اوپر میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. میں اکثر اوقات جو ہے وہ میں آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں ناردرن ایریا کے اندر میں بہت زیادہ جاتا ہوں. وہاں پہ ایک چیز کی جو میں نے وہاں پہ ایک بڑی گھٹیا حرکت میں نے دیکھی ہے, وہ 5-6 لونڈے لپاڑے لڑکے گاڑی کھڑی کریں گے اور باہر کھڑے ہو کے جو ہے اونچا ڈیک لگا کے ناچنا شروع کر دیں گے اور شودھی قسم کی حرکت ہے. مطلب ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہاں سے فیملیز گزر رہی ہیں, عورتیں گزر رہی ہیں اور گھٹیا واہیات قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں خاص طور پہ مثال کے طور پہ میں نتھیا گلی, ناران, یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ کے پی پولیس کے انڈر آتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کی جو آئٹمز ہوتی ہیں نا ذرا ان کا بھی برائے مہربانی کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا کریں. یہ فیملیز کے لیے بڑی ہی گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ اس طرح کا شودھ پنا جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. چھٹیوں پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانور بن جائیں جیسے ایک جانور کو جو ہے کھول دیا جاتا ہے. ایسا مت بنے. انسان اور جانور کے درمیان ایک فرق ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کا پٹا کھول دیا گیا اور اب آپ چوں 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 ادھر ادھر منہ مارنا شروع ہو گئے یا لوگوں کو کاٹنا شروع ہو گئے. برائے مہربانی انسان کے بچے بن کے رہا کریں جب آپ ان ایریاز میں جاتے ہیں. ایک اور ویڈیو بھی ریسنٹلی میرے سامنے سے, ٹورزم کی بات ہو رہی ہے, ایک اور ویڈیو میرے سامنے سے گزری. ایک اور شودہ تھا, وہ کیلاش کا جو ایریا ہے وہاں پہ گیا ہوا تھا, چترال کے پاس جو ہے نا کیلاش کا ایریا, وہاں پہ گیا ہوا تھا. اور وہاں کی جو لوکل خواتین تھیں کیلاش کی, ان کی ویڈیو بناتے ہوئے جو ہے وہ گھٹیا گھٹیا باتیں کر رہا تھا, مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا, جبکہ they were very uncomfortable, very very uncomfortable. تو برائے مہربانی آپ جب ان پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے لوکل کسٹمز کا, لوکل جو رواج ہوتے ہیں, عزت و احترام ہوتا ہے, کیونکہ وہ بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی تہذیب کا, اپنے کلچر کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ کو اس سے ڈبل احترام کرنا چاہیے. جسٹ بیکاز آپ وہاں پہ گئے ہیں, جسٹ بیکاز آپ کے پاس 4 پیسے ہیں, جسٹ بیکاز آپ وہاں پہ ایک مہنگے ہوٹل کو اندر جو ہے کمرہ لے لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آپ کے باپ کی جگہ بن گئی ہے اور اب آپ وہاں پہ کوئی بھی شودھی حرکتیں کر سکتے ہیں. تو میں نے اس بندے کا یہ جو فیصل آباد کا تھا, اس کا میں نے ویڈیو دیکھی, اس کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ ہو گیا تھا, لیکن آئی بلیو دس از ناٹ انف. صرف اس کا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا لینا جس میں انہوں نے انج کر کے جڑی نا اپنی گردن تھلے کی تھی, کہہ رہے جناب وہ مجھ سے غلطی ہوگی. نہیں, غلطی نہیں. These people should be thrown behind the bars تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کی, اور خاص طور پہ یہ سارا کام جو ہے نا ان کی گھر کی عورتوں کو سامنے کھڑا کر کے کرنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ نے گھر میں کیا واہیات قسم کی چیز پالی ہوئی ہے, رکھی نہیں ہوئی, پالی ہوئی ہے. کیونکہ میں ان لوگوں کو جانور ہی سمجھتا ہوں. اور میں خاص طور پہ میں مریم نواز صاحبہ سے بھی یہاں پہ مخاطب ہوں گا, کیونکہ اس طرح کا شودھ پنا جو ہے نا وہ مری کے علاقے میں بھی بہت, میں ابھی کے پی کی بات کر رہا تھا نا, مری کے علاقے کے اندر بھی اس قسم کا شودھ پنا بہت دیکھنے میں آتا ہے. تو ابھی تک مثال کے طور پہ اکثر اوقات فیملیز کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ان کے منہ لگنا, کیا ان سے بات کرنا. کبھی کبھار کوئی سر پھرا بھی ہوتا ہے اور وہ آپ اس کی فیملی کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کریں تو اگلا پھر ٹانٹ بھی لا دیتا تھا. تو نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں آئی ہوپ کہ سیف الملوک, ناران اور ان سب جگہوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے شودھ پنے کے اوپر, کیونکہ اب سیزن شروع ہو رہا ہے, گرمیاں شروع ہو رہی ہیں, اسکولوں کو چھٹیاں ہو چکی ہیں, لوگ عید کے بعد جو ہے موسٹ پرابلی ان ایریاز کے اندر جانا شروع کریں گے. تو براہ مہربانی وہاں پہ خواتین کا جو ہے تھوڑا سا احترام کیجیے گا, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ احترام کیجیے گا.
اس کے علاوہ جناب وفاقی ادارہ شماریات نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں مسلسل 3 ہفتے مہنگائی میں اضافے کے بعد حالیہ ہفتہ وار مہنگائی میں اضافے کی رفتار میں 0.33% کی کمی ہو گئی ہے. تاہم سالانہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی رفتار اس وقت بھی 14.47% کی ریکارڈ 14.5% کے اوپر مہنگائی جناب ابھی بھی برقرار ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ یہ جو پالیسی ریٹ اگلا آتا ہے اس کے اندر کیا فرق آتا ہے, کیا اس کے اندر انکریز آتا ہے یا ڈیکریز آتا ہے. میرے خیال میں شاید اگلے مہینے موسٹ پرابلی ایکسپیکٹڈ ہے, شاید 27 جون کو. تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آتا ہے. اچھا جی, اب ذرا اینڈ میں ایک انڈیا کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہیں گے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کے جہاز, ان کے ہیلی کاپٹر, جو چیز یہ ہوا میں اڑاتے ہیں وہ میرے خیال میں جب اڑتی ہے نا تو اس کے پائلٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں پہنچنا بھی ہے منزل تک نہیں پہنچنا. اور وہ میرے خیال میں گھر میں جو ہے نا وہ اپنی بیگم کو جو ہے وہ کہتا ہوگا میری آرتی ارتی مطلب اتار کے مجھے بھیجنا, میرا پتہ نہیں ہے میں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. اب ہوا کیا ہے کہ ان کا ایک چیتا ہیلی کاپٹر لداخ میں گر کر جناب تباہ ہو گیا. یہ انڈین آرمی کا ہیلی کاپٹر تھا, لداخ میں گر کے وہ تباہ ہو گیا. میجر جنرل سمیت 3 فوجی افسر جو ہے اس میں زخمی ہوئے. انڈین حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار 3 افراد معمولی زخمی ہوئے اور خود ہی تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر سے باہر نکل آئے, جسے انہوں نے معجزہ قرار دیا. اور بعد میں سیلفی بھی کھینچی. اے سامنے تھوڑے سیلفی بھی ہے, انہوں نے کہا پتہ نہیں بار بار موقع نہیں ملنا, ایت کی تے بچ کے سیلفی لے لو, اگلی باری پتہ نہیں نہ ملے, سانو موقع نہ ملے. تو ہندوستان ٹائمز کے مطابق حکام نے بتایا کہ سنگل انجن ہیلی کاپٹر کو ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر اڑا رہے تھے, جبکہ ان کے ہمراہ 3 انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈر میجر جنرل سچن مہتا بھی سوار تھے. حکام کا کہنا ہے تینوں افراد معمولی زخمی ہوئے اور محفوظ رہے, جسے انہوں نے کسی معجزے سے کم قرار نہیں دیا. ہیلی کاپٹر کا حال دیکھیے گا یہاں پہ, اینج لگتا ہے کہ شاپر پاٹیا ہو, مطلب یہ والی صورتحال ہے سیریسلی. حکام نے بتایا کہ انڈین فوج آئندہ 1 سے 2 برس میں اپنے پرانے چیتا اور چیتک ہیلی کاپٹروں کو مرحلہ وار سروس سے نکالنا شروع. چیتے نے کہ مطلب میں کیا کہوں, مطلب یہ چیتے ہیلی کاپٹر اس طرح کے ہوتے ہیں, اور نہ ہی چینج کر لو ہوتا, نہ تو یہ چیتا ہیلی کاپٹر رکھ دیا وہ تھلے ڈگتا پھرتا. مطلب یہ کوئی عقل ہے کوئی اس بات, مطلب سمجھ نہیں آتی مجھے. انہوں نے کہا آئندہ 8 سے 10 برسوں میں انہیں نئے ہلکے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹروں سے تبدیل کر دیا جائے گا. ایس تو بھی ہلکے, اچھا مطلب لائٹ ویٹ ہوں گے میرے خیال, یہ مطلب ہے اس کا. فوج کے 2 جہتی منصوبے کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ ہلکے ہیلی کاپٹر حاصل کیے جائیں گے, جبکہ فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نوعیت کے کچھ ہیلی کاپٹر لیز پر لیے جائیں گے. فوج کو قریباً 250 نئے ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے. ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی توقع ہے کہ فوج اور انڈین فضائیہ کم از کم 187 ہلکے ہیلی کاپٹروں کے مشترکہ آرڈر جو ہے وہ دے گی. پتہ نہیں, میری سمجھتے بھائی آرڈر کیوں نہیں دیتے. بہرحال یہ جناب یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر پیش آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.